لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكهم ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة. عزیزان سید الشہداء، ماہ محرم عشرے کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور بہرحال ہم ہر روز امام کے کسی نہ کسی لفظ جگر کا پرسہ دینے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، اور یہی آنسو، یہی بقا آپ کی اور ہماری اس مجلس کو خدا کی بارگاہ میں قابل قبول بناتا ہے. باقی باتیں تو جو ہم کرتے ہیں نہ جانے ایک چھوٹا طالب علم ہونے کی حیثیت سے کس مطابق ہیں یا کسی قابل بھی ہیں یا نہیں ہیں، لیکن یہ جو آنسو ہیں، چاہے وہ بچے کے ہوں، چاہے وہ بزرگ کے ہوں، چاہے جوان کے ہوں، چاہے خاتون کے ہوں، وہ سب خدا کی بارگاہ میں ایک جیسے ہیں. ہو سکتا ہے جو بات کہی جائے وہ کسی کو سمجھ کم آئے، کسی کو سمجھ زیادہ آئے، لیکن گریہ اس کی بارگاہ میں اپنا میزان الگ رکھتا ہے. اسی لیے بہرحال کہ انسان خلوص اور اخلاص کے ساتھ اس بارگاہ میں آئے اور اپنے ظرف کو اس بقا سے پر کرے، تاکہ وہ جو رکاوٹیں میرے وجود اور میرے نفس میں ہیں، جو مجھے پرواز کرنے نہیں دیتی ہیں، میں انہیں صاف کر سکوں. تو یہی آنکھ کہ جو سید الشہداء پر گریہ کرتی ہے، یہ آنکھ خود اپنے آپ سے باتیں کرے کہ جو آنکھ حسین کے لیے روئے وہ آنکھ گناہ نہ کرے. خود آنکھ اپنے آپ سے بات کرے، اپنے وجود سے بات کرے. وہ یہی تو اہل ذکر کی کیفیتیں ہیں نا، کہ جو قیامت والے دن اسے دکھایا جائے. کیا دکھایا جائے گا؟ اعضاء کو کیا دکھایا ہے؟ ہر اعضاء بدن کا خود بات کرے گا. آپ کو بات نہیں کرنی ہوگی کہ آپ کہیں گے کہ میرے ہاتھ نہیں، خود ہاتھ کہے گا یہ کام انجام دیا. آنکھ خود کہے گی یہاں دیکھا. اب آپ چھپا سکتے ہیں اس کو؟ نہیں چھپا سکتے. وہ خود تکلم یعنی گویا ہو جائے گی. ہر چیز خود اپنے طریقے سے اپنی چیزوں کا اظہار کرے گی. تو ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں نا کہ ذکر یعنی اہل ذکر کی طرف بڑھے، اس وادی نور کی طرف. یہ جو اس طرف بڑھتا ہے، اس سے پہلے کہ آنکھ وہاں گفتگو کرے
کہ اس نے کیا کیا، یہیں پر اپنے آپ کو سمجھا دے کہ دیکھو یہ جو دیکھنے جا رہا ہوں وہاں شرمندگی کا باعث بن جائے گا، تو جھکا لو آنکھوں کو۔ قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے یغضوا ابصارہم، اپنے نگاہوں کو جھکا لو خدا کی خاطر۔ تو خدا کی خاطر جب تم کسی ایسی چیز کو جسے خدا پسند نہیں کرتا اگر آنکھوں کو جھکاؤ گے تو خود آنکھ پھر اس زمین میں وہ مشاہدے کرے گی جو دوسرے نہیں دیکھ رہے۔ اب یہی ہدف ہے، اسی طرف بڑھنا ہے ہم نے۔ اگر ہم اس مجلس میں آ کر بھی وہی رہیں جو عام لوگ ہیں تو پھر سید الشہداء کے اس قیام کا، اس قربانی کا فائدہ کیا؟ امام تو کربلا آئے اس لیے تھے کہ قیامت تک کا انسان توحید تک پہنچ جائے، توحید تک پہنچ جائے، یعنی امام کا ہدف ہی یہی ہے۔ امام اس لیے تو نہیں آئے کہ بس اب ہم ثواب کمائیں گھر لے جائیں، ثواب کما کے کہاں لے جائیں گے؟ ثواب اس دنیا میں تو کریڈٹ نہیں ہوتے، آپ ایسا اکاؤنٹ تھوڑی ہے کہ آپ یہاں پیسے نکلوا لیں گے، نہ، یہ ثواب آپ کو وہاں ملیں گے، لیکن آپ وہاں ثواب، جہاں ثواب نے ظہور کرنا ہے، اگر اس جگہ کے لائق ہی نہیں رہے، یہ سمجھنے کی کوشش کریں عزیزان محترم، یعنی آپ ثواب کیوں کماتے ہیں؟ ہر انسان کوئی نیکی کرتا ہے، ثواب کیوں کماتا ہے؟ جنت کے لیے، کہ کہاں ملے گا ریوارڈ؟ جنت میں ملے گا۔ تو جنت کس کی ہے؟ جنت کس کی ہے؟ جنت کے سردار کون ہے؟ سید الشباب اہل الجنہ کون ہے؟ خب یہی دو شہزادے ہیں نا، یہی دو زہرا کے لال ہیں، یہی سردار ہیں۔ اب سردار راضی نہ ہو آپ سے خدا نہ خواستہ تو یہ آپ ثواب لے کر قیامت میں کہاں ڈھونڈتے پھریں گے؟ وہ سردار کہے گا کہ ہم کربلا اس لیے تھوڑی آئے تھے کہ تم گریے کرو، رو، گھر چلے جاؤ اور دنیا میں ظلم ہو، دنیا میں ستم ہو، تمہاری اپنی زندگی میں معرفت نہ ہو، کمال نہ ہو، بندگی نہ ہو۔ امام اس لیے آئے کربلا، امام بیدار کرنے آئے قوموں کو اور فرد کو۔ اگر ایک فرد بیدار ہو گیا قوم پوری بیدار ہو سکتی ہے، اگر ایک فرد ظلم کے مقابلے میں ڈٹ گیا پوری قوم ڈٹ سکتی ہے، کیونکہ جب آپ اس عالم مادہ سے پرواز کریں گے تو پھر خوف خطر ختم ہو جاتا ہے۔ اسی عالم مادہ میں خوف ہے نا انسان کا، جو گھرا ہوا ہے، وہ انسان انہیں اپنی خواہشات سے، آرزوؤں سے جڑا ہوا ہے۔ کربلا میں جو مقابلے میں امام کے آئے تھے، کون سی چیز تھی جنہوں نے امام کے مقابلے میں کھڑا کر دیا؟ جان کا خوف، مال کا خوف۔ کافی لوگ آئے، کیوں آئے تم کوفہ سے؟ کہا ہمیں گھر کا خوف ہے۔ عمر ابن سعد لعنت اللہ علیہ اجمعین کہ امام نے جب اس سے مذاکرے کیے، آپ جانتے ہیں امام نے کہا کہ تم دستبردار ہو جاؤ۔ کہا وہ مجھے خوف ہے میرے اپنے گھر کا۔ کہا ہم تمہیں امان دیتے ہیں۔ امام جسے امان دے رہا ہو، نہیں سمجھا، دنیا میں تھا، کہا نہیں کہ مجھے رے کی حکومت ملنے والی ہے۔ امام نے کہا ہم تم اس سے زیادہ دیں گے، لیکن نہیں سمجھ پایا نا امام کو۔ تو یہی خوف تھے، ڈیزگنیشن، پوسٹ، گھر، دولت، یہ چیزیں چھن جائیں گی۔ خوب اگر یہ چھن جائیں گی تو امام کے مقابلے میں آ جاتا ہے آدمی، یعنی خطرناک بات ہے یہ انسان کی زندگی میں۔ یعنی انسان اگر دنیا کے معاملات سے محبت کرنے لگے تو حجت خدا کے مقابلے میں آ جاتا ہے۔ اسی کے لیے تو پریکٹس کرنی ہے کہ اپنے باطن کو اتنا صاف کر دے کہ سر پر تلواریں آ جائے اور بدنوں کے ٹکڑے ہو جائیں۔ تو وہ بدن کیا کہیں؟ شب عاشوراء کیا کہا کہ 70 دفعہ مارا جائے، 70 دفعہ زندہ کیا جائے، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے امام سے۔ یہ ہے
خوب مار لیں آپ. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ دنیا سے تعلق ٹوٹ چکا ہے اور امام سے جڑا ہوا ہے. وہ ہمیں اپنے آپ کو بھی اسی طرف بڑھانا ہے، کیونکہ جو آخری ہادی ہے خدا کی طرف سے اور جو آخری فرزند ہے وہ ہمارے درمیان میں موجود ہے. اور وہ اسی لیے نہیں آ پا رہا کہ ہمیں اپنی چیزوں سے محبت ہوئی بھی ہے، ہم چھوڑ نہیں پا رہے، ہم اپنی خواہشات، اپنی آرزوؤں کو ترک نہیں کر پا رہے. کہنا آسان ہے، کرنا سخت ہے. یعنی انسان اتنا اپنی وادی میں، اپنے نفس میں گم ہوتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ آہستہ آہستہ آہستہ، اب آپ ہائی وے پہ سیدھے جا رہے ہو، ذرا سا بھی اگر آپ تھوڑا سا کچھ ڈگری بھی اگر آپ اینگل آپ کا چینج ہو جائے تو مقصد تک جاتے جاتے آپ بہت دور ہو جائیں گے. یعنی ذرا سا انحراف زندگی میں تباہی کا باعث بن جاتا ہے. خوب یہی ہوا. آپ کی خدمت میں اتنے دن سے جو نہج البلاغہ کا خطبہ میں نے آپ کو بیان کیا کہ یہ اہل نور کی طرف اور اس اہل ذکر کی طرف ہم بڑھے. بہرحال کہیں ہم پہنچے، محاسبہ کر کے، اصلاح کر کے، گریہ اور بقا کر کے خدا کی بارگاہ میں جا کے بہرحال ایک منزل تک خدا کرے کہ ہم پہنچ گئے. اب اس منزل میں آ کر یہ نہیں اب آپ اہل ذکر ہو گئے، اب آپ بقا اور گریہ اپنے ضعف کے ذریعے سے آپ کو مشاہدے نظر آنے لگ گئے. اب آپ کیا کریں گے؟ اپنے کمرے میں بیٹھے رہیں گے یا ہر دور میں اہل ذکر کی کوئی ذمہ داری بھی ہے؟ تو اس کے لیے اگلا خطبہ ہے جو 192 میں، معذرت میری اردو بہت اچھی نہیں ہے، 192 جو خطبہ ہے وہ اب دوسرے ایک زاویے کو بیان کر رہا ہے کہ اب آؤ. کیونکہ بہرحال بڑے بڑے لوگ تھے اس زمانے میں بھی، جب مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب صلی اللہ امام جب آپ کو پتہ ہے جنگ کر رہے تھے تو وہ جو عارف قسم کی شخصیت تھی حسن بصری، تو امام نے جب اسے بولا کہ تم کیوں نہیں آئے تو کہا میں نکل رہا تھا خیمے سے تو مجھے آواز آئی کہ جو اس میں مار رہا ہے وہ بھی جہنمی ہے، جو مر رہا ہے وہ بھی جہنمی ہے. تو اب میں پیچھے ہٹ گیا. تو امام نے کہا آواز تو صحیح آئی، آواز غلط نہیں تھی، مگر تمہیں کیسے پتہ چلا آواز خدا کی تھی یا شیطان کی تھی؟ آواز صحیح تھی مگر تم نے کیسے کہا کہ تمہیں خدا کی تھی؟ وہ آواز تو شیطان کی تھی مگر صحیح تھی. بعض اوقات انسان کہتا ہے نا الہام ہو رہا ہے میرے اوپر، وہ یہ نہیں پتا الہام شیطانی ہے. خدا تو قرآن تو کہہ رہا ہے اللہم صلی علی محمد عزیزان محترم، قرآن کہہ رہا ہے فجورہا و تقواہا، یعنی دونوں چیزیں نازل ہو رہی ہیں. اب جیسا ظرف ہوگا ویسا ڈاؤن لوڈ ہوگا. ظرف کیسا ہے آپ کا؟ ریم جو ہے وہ 16 GB ہے، ڈاؤن لوڈ آپ 256 کر رہے ہیں تو سسٹم تو کرش ہوگا بھائی. تو انہینس کرو اپنے آپ کو، بڑھاؤ ظرفیت کو. ظرفیتیں بڑھانا آپ کو دکھا دیا میں نے چند دنوں میں، ظرفیت کیسے بڑھنی ہے. گریہ اور بقا سے بڑھنی ہے، سجدوں سے بڑھنی ہے. جتنا انسان بڑا ہوتا جاتا ہے سجدے اتنے طولانی ہوتے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب اس عالم میں اپنے آپ کو مشاہدہ کرتا ہے تو محتاج پاتا ہے، فقیر پاتا ہے اس بزرگی کے آگے. عزیزان محترم، اب امام نے اسے یہی کہا کہ بھائی بات صحیح تھی، جو مر رہے ہیں وہ بھی ان کے، جو مار رہے ہیں وہ بھی انہی کے، دونوں جہنمی ہیں. کہ جو ولایت کے مقابلے میں آئے وہ دونوں جہنمی ہیں. اب یہ کیوں نہیں سمجھ پایا؟ کیونکہ سوکھا عرفان تھا. عرفان ایسا نہیں ہے کہ صرف رات کو تسبیحیں پڑھتے رہو، مصلی پہ بیٹھے رہو اور دنیا میں ظلم ہو رہا ہے اور تمہاری زبان جو ہے وہ خاموش ہے. ایسا عرفان نہیں چاہیے. عرفان وہ تھا اس ہمارے دور کے اندر
وہ ایک شخص کہ جو رات کو ایسا گریا کرتا تھا کہ ہمسائے سمجھتے تھے کوئی مر گیا ہے، لیکن صبح یہ کہتا تھا کہ میں حکومت کو مکہ مار کے اس کی دہان توڑ دوں گا۔ وہ کوئی اور شخص نہیں تھا، وہ خمینی بت شکن اس دور میں ایسا پیدا ہوا کہ اس سے بڑا عارف اس دور کے اندر ہے ہی نہیں، کہ جس کی اللہم صلی علی محمد جسے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ آپ جا رہے ہیں تو کیا انقلاب آئے گا؟ جہاز میں جو رپورٹر نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا ہے، آگے کیا ہے، آپ انقلاب لے رہے ہیں؟ کہہ رہے نہیں، کہہ رہا اگر آپ کو پتا ہو کہ جہاز میں بم ہے، پھٹ جائے گا تو کیا ہوا؟ کہا ہو اطمینان، کیوں؟ کہا ہم اپنے وظیفے پہ عمل کر رہے ہیں، نتیجہ اس کے ہاتھ میں ہے، ہمیں اپنے وظیفے پہ عمل کرنا ہے۔ خوب یہ کیسے پہنچے آدمی، یہ بہت عزیزان محترم آج کے دور میں یہ بہت مہم ہے۔ خوب آدمی بہت اچھا ہے، نمازی ہے، بہت اچھا ہے، عبادت گزار ہے، بہت اچھا اخلاق کا مالک ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، سب پڑھتا ہے، لیکن معاشرے میں گناہ ہو رہا ہے، اس کی زبان نہیں ہلتی۔ بہت بڑا واعظ ہے، بہت بڑا اسپیکر ہے، بہت بڑا مولانا ہے، بہت اچھی باتیں کرتا ہے، وہ دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، نہیں بول رہا۔ کیوں نہیں بول رہا؟ کیونکہ خوب خطرہ ہے اپنی جان کو، یا خطرہ ہے کہ پتہ نہیں اگلے سال مجلس پڑھوائیں گے نہیں پڑھوائیں گے، خطرہ ہے نا۔ مطلب یہی اب ایک مولانا کو کیا چاہیے؟ یہی تو چیزیں، اس کی دنیا تو یہی ہے۔ ہر آدمی کو یہ حکمراں ہے، یہ حکومت میں ہے، وہ اگر کوئی صحیح بات کرے گا تو یہ اگلی دفعہ پارٹی نکال دے گی، ایسا ہی ہے، اگلی دفعہ لائے گا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ لانے والے کوئی اور ہیں۔ تو کب تک خوف کھائیں گے؟ کیونکہ آپ سے آپ کے اس حصے کا سوال کیا جائے گا کہ ہم نے تو تمہیں 4-5 سال حکمراں بنایا تھا، کیا کیا؟ نہیں، وہ پہلی والی حکومت نے نہیں کیا تھا۔ خدا نہیں پوچھے گا پہلی اور دوسری حکومت کے بارے میں، خدا پوچھے گا تمہیں تو اختیار دیا تھا، اگر مجھ پر توکل کرتے تو میں نے تو ایسی قوموں کو جو ظلموں میں رہی تھی، فرعون جیسے حکمرانوں کو کھاڑ دیا ہے۔ یار تم امریکہ سے ڈر گئے؟ خوف، کیسا خوف؟ یا حسینی نہ ہو؟ لبیک 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 یا حسین، لبیک 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 یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ وہ عزیزان محترم، وہ بات یہی ہے، وہ دوسرا راستہ نہیں ہے، دوسرا راستہ نہیں ہے کہ آپ وقت کے ٹائرنٹ سے، ستمگر، استعمار، حاکم، خوف دلوں میں بٹھاتا ہے، کھوکھلا خوف ہے۔ کیا کرے گا؟ مار دے گا، مار دے، مر تھوڑی جاتا ہے آدمی اللہ کی راہ میں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے گمان نہ کرو، خدا تو کہہ رہا ہے گمان نہ کرو، مرنا دور کی بات ہے بولنا یقین نہ، گمان نہ کرو کہ جو اللہ کی راہ میں مر گیا ہے وہ مردہ نہیں ہے، بل احیاء، زندہ ہے۔ ہم مردہ ہیں، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے۔ زندہ محترم، خوب ہم آگے بڑھیں۔ وہ معاملہ کیا ہے؟ امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے اندر اللہم صلی علی محمد، امام بیان کر رہے ہیں اس ایک امتحان کو کہ جو ابتدائے خلقت میں لیا گیا، اور کیوں خدا امتحان لیتا ہے امام بتا رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ امتحان اس لیے لیا جاتا ہے کہ جو تواضع متواضعین ہیں وہ اور جو مستکبرین ہیں دونوں کا فرق پتہ چل جائے۔ یعنی
جب کسی سے امتحان لیا جا رہا ہے اس پورے عالم میں، اور امام نے واضح کہا اس خطبے کے آخر میں کہ میرے یعنی میرے شخص علی ابن ابی طالب کی وجہ سے تم لوگوں سے امتحان لیا جائے گا۔ عزیزان محترم، لیا نہیں گیا امتحان، لیا گیا امتحان، غدیر خم سے امتحان شروع ہو گیا، آج تک امتحان چلے آ رہا ہے، امتحان آج تک ہے، وہ یہ آؤ امتحان لیا جا رہا ہے۔ لیکن اول خلقت میں کیا ہوا؟ امتحان کا پروردگار نے ایک مٹی سے بنا دیا۔ اب یہ مٹی سے بنا ہوا ہے اور کافی عرصے سے بنا ہوا ہے، اب ملائکہ اس کو دیکھتے بھی ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ پھر خدا قرآن میں کیا کہتا ہے؟ ہم نے اس میں اپنی روح کو پھونکا۔ جب ہم نے اس کو روح کو پھونکا تو ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا سجدہ کرو، سجدہ کرو۔ اب ملائکہ کا امتحان تھا، ملائکہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے، سجدہ کر دیا۔ لیکن جو اپنے عمل، ریاضت اور عبادت سے ملائکہ تک پہنچ چکا تھا، جب اسے کہا گیا تو اس نے کہا کہ میں تو نار سے بنا ہوں، یہ تین سے بنا ہے۔ یہ بھول گیا کہ یہاں سجدہ اس خاک کو نہیں ہے، سجدہ امر الہی کو ہے، سجدہ امر الہی ہے۔ مگر وہ جو استکبار تھا اندر، عزیزان محترم، بڑے یہی چند میں بہرحال آپ کو بہت زیادہ محنت نہیں دوں گا، آپ کا ذہن بہت زیادہ سٹریس لے کہ کہاں جانا ہے۔ اصل بس یہی ہے، یہ جو استکبار تھا، یہ جو تکبر تھا، یہ 6000 سال کی عبادت سے ختم نہ ہو پایا۔ اب یہ گمان نہ کیا کریں کہ ماتھے پہ گاڑے گاڑے نشان ہیں، رگڑے کر کر کے گھٹنوں میں نشان بن گئے ہیں، 20 سال حج کر لیے، 100 عمرے ہو گئے اور پتہ نہیں کیا کیا بانٹ دیا۔ اندر جب کالا ہو اور اس ولایت کو قبول نہ کرے تو 4000 سال میں جو 2 رکعت نماز پڑھنے والا ہو وہ بھی مقابلے میں آ جاتا ہے۔ سمجھنے کی کوشش کریں، اس میں پریشان ہونے والی بات ہی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، یہ کیوں نہیں قبول کرتا، یہ کیوں نہیں قبول کرتا۔ بھائی یہ قبول کرنے کے لیے ضرورت چاہیے، یہ ہر کوئی قبول نہیں کر سکتا۔ شکر کریں اگر ہم قبول کر رہے ہیں، اور دعا کریں کہ اسی حق کے ساتھ مر بھی جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ موت اپنے آتے وقت بھی امتحان لے گی، موت امتحان لے گی۔ آئے گا وہ پانی پلا دوں، کیونکہ جب روح نکلتی ہے بدن سے تو پورے بدن میں جیسے تلوار کی نوکیں ہوتی ہیں، پورے بدن میں آ کر چبوئی جاتی ہیں، اور اتنا سخت عمل ہوتا ہے کہ انسان پیاس سے اس کا گلو خشک ہو جاتا ہے، اور اگر اپنی زندگی میں تیاری نہ کی ہو تو آخری لمحے میں انسان غافل ہو جاتا ہے، اور وہ پانی لا کے دیتا ہے، وہ کہتا ہے مگر اس کو انکار کر دو، بس یہ انکار کر دو۔ اس کی پریکٹس زندگی میں کرنی پڑتی ہے، اور زندگی میں پریکٹس صرف اس لیے نہیں ہوگی کہ بس اب آپ مسجد میں آئیں تو پریکٹس ہوگی، نہیں، ولایت کی اطاعت ہر جگہ ہے، چاہے بازار میں ہو، چاہے کام پہ ہو، چاہے گھر میں ہو، چاہے تنہائی میں ہو، چاہے اجتماع میں ہو، اطاعت پہ ہو تو پھر پریکٹس ہے، یعنی دائم الذکر رہو، اور تمہارا دائم الذکر رہنا تمہارے کاموں سے تمہیں دور نہیں کرتا۔ خدا کی کائنات ہر وقت ذکر کر رہی ہے، یسبح للہ، ہر چیز ذکر کر رہی ہے، مگر ہوائیں ذکر نہیں کر رہی، مگر پتے ذکر نہیں کر رہے، مگر پتھر ذکر نہیں کر رہے، پہاڑ ذکر نہیں کر رہے، دریا ذکر نہیں کر رہے، مگر کیا وہ اپنے کاموں کو چھوڑ کر ذکر کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ ذکر کر رہے ہیں، ان کے سارے کام بھی ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ ملائکہ ہر وقت ذکر کے اندر ہیں۔ یہ امتحان کیوں لیا گیا؟ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ بہرحال خدا چاہتا تو اپنے اس امر کو، اپنے اس چیز کو نور کی حالت میں دکھا دیتا۔ خاک میں کیوں دکھایا؟ کہا کہ اگر نور میں دکھایا جاتا
تو نور اتنا نورانی ہوتا ہے، خوشبو ایسی ہوتی ہے، ملائکہ کو امتحان میں پھنسنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ قبول کر لیتے۔ یہ جو پوشیدہ کیا پروردگار نے، پنہان کیا یعنی چھپایا اور پھر امتحان میں ڈالا، تاکہ جو اصل ہے وہ امتحان دے کر واضح ہو جائے، آشکار ہو جائے۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں امام علی کا نام قرآن میں واضح کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ وہ حدیث ہے، مولا متقیان مومن اور منافق کی پہچان ہے، اسی لیے معیار رکھا گیا، مگر مولا کائنات کو چھپایا نہیں گیا، اس طرح دکھایا گیا، تاریخ نے چھپایا، تاریخ نے چھپایا۔ وہ اب تاریخ نے چھپایا، سب کا امتحان ہے۔ 100 سال ابن الحدید کہتا ہے، جو معتزلی ہے، شیعہ نہیں ہے، معتزلی ہے، شرح نہج البلاغہ لکھی ہے اس نے، وہ کہتا ہے کہ 100 سال 70,000 ممبروں سے مولا کے خلاف بولا گیا، 100 سال 70,000 ممبر۔ اور جرتاق مسیح کہتا ہے کہ اتنا سب ہونے کے باوجود بھی پورے طول تاریخ میں نے کوئی اور شخص پایا ہی نہیں جس کے اتنے فضائل ہوں۔ کہا میں نے علی جس کے لیے 100 سال ممبر سے پتہ نہیں کیا کیا بولا گیا ہو، فضائل چھپائے گئے۔ کیوں چھپائے گئے؟ اصحاب خوف سے چھپا رہے ہیں، دشمن تعصب سے چھپا رہا ہے، صحابی خوف سے چھپاتے ہیں، وہ چھپاتے گئے، کہتا پھر بھی میں نے تاریخ میں نگاہ دوڑائی، مجھے اس سے بڑا کوئی شخص نظر ہی نہیں آیا بشریت میں۔ ظاہر ہے ولایت ہے، دنیاوی معاملہ تھوڑی ہے، صرف رشتہ داری تھوڑی تھی رسول خدا کی کہ رشتہ دار ہیں تو چلو آ جائیں، نہیں، کائنات کا امام ہے، خدا نے معین کیا ہے، معصوم ہے، اولو الامر ہے، قرآن اطاعت کا حکم دے رہا ہے، وہ اس لیے چھپایا گیا۔ خوب امتحان ہے، اب تم کتنا امتحان میں آتے ہو۔ اب ہمارے یہاں بھی کیا ہوا، بات تھوڑی سی سخت ہے لیکن کیا کریں، کرنی تو پڑتی ہے، نہیں کرو تو پھر کچھ اور پڑھ کے چلے جاؤ یہاں سے۔ بات یہ ہے کہ یہ ذات ہستی ہے ایسی کہ دشمن نے دیکھا کہ پہلے اس سے دور کرو، دور کر لیا، پھر کہا کہ جتنا دور کر لو، پھر علی شروع ہو جاتا ہے، جس کو بھی جتنوں کو بھی دور کر لو، فرقوں کو دور کر لو، مگر پھر یہ سب علی کرتے ہیں۔ دشمن تو دیکھیں دشمن ہے، وہ ہے دشمن اصل، جس نے 4000 سال میں 2 رکعت نماز پڑھی ہے، وہ اس نے بولا کیا کریں، کہا کہ یہ اب ان کو کیا کرو کہ اسی نام سے ہی مشکل کر دو۔ اب آپ دیکھیں ہمارے یہاں جو اپنے مسائل ہیں وہ کیا ہے، ہستی تو یہی ہے نا، اب سب کو محبت ہے مولا سے، تو اسی مولا کے نام پر بلاتے ہیں، بولتے کچھ اور ہیں، بھائی ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں، بھائی ولایت نہیں ہے، مولا سے ولایت نہیں، مولا کے فضائل نہیں ہے۔ فضائل صرف زبانی تھوڑی ہوتے ہیں، فضائل کو اپنے وجود سے اظہار کرنا پڑتا ہے، فضائل کو ایسے تھوڑی ہے کہ زبان سے کہہ دو، وجود سے اظہار تو کرو، کوئی تمہیں دیکھے تو یہی کہے علی کا شیعہ لگتا ہے۔ صرف تم مسجد میں نہ لگو، امام بارگاہ میں نہ لگو، جب کاروبار پہ کھڑے ہو، جب اپنی تنہائی خلوت میں ہو، بھائی اگر لوگ تمہیں دیکھ نہیں رہے تو ملائکہ تو دیکھ رہے ہیں، مگر نہیں عزیزان محترم۔ اب وہ علامہ امینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ دمشق گئے اور دوسرے فرقے کے لوگ تھے، بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے، تو کہنے لگے کہ آپ امام علی علیہ السلام کے بارے میں الوف کرتے ہیں، یعنی بہت بڑھا چڑھا دیتے ہیں۔ کہا کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک آدمی رات کو 1000 رکعت نماز پڑھے؟
تو علامہ امینی جن کی ٹانگ صحیح نہیں تھی، مریض تھے، ایک ٹانگ ان کی مشکل میں تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو مولا تھے، میں 1000 رکعت نماز پڑھ سکتا ہوں. تو کہا اچھا شروع کریں، اور شروع کی. ابھی آدھی رات نہیں ہوئی تھی، کہتے ہیں کہ 600 رکعتیں ہو گئی. تو کہا کہ نہیں، ہم مان گئے کہ مولا پڑھتے ہیں. علامہ امینی کیا فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پہلے کبھی 1000 رکعتیں پڑھی نہیں تھی، مگر میں نے کہا مولا جانے اور رکعتیں جانے. وہ عزیزان وہ تو ولایت یہی ہے نا، ولایت یعنی یقین ہو، اطاعت ہو. ایسی تو نہیں ہے کہ صرف میں شعر پڑھ کے چلا جاؤں یا کچھ اور کام کروں، نہیں عزیزان وہ تو یعنی پورا معاشرہ اس طرف حرکت کرے. مگر مولا متقیان ظلم کے مقابلے میں نہیں کھڑے ہوئے. مگر مولا کو کیا اپنی ڈیزگنیشن پیاری تھی. 4 سال حکومت کی، بشریت کی تاریخ میں ایسی حکومت کسی نے قائم نہیں کی، لیکن زیادہ وقت جنگوں میں گزرا. کیوں جنگ ہوئی علی علیہ السلام سے؟ کیوں؟ حق کی وجہ سے. کیوں مسجد میں شہید کیا گیا؟ حق کی وجہ سے. آتے ہی بیت المال کھینچ لیا جو غلط استعمال ہو رہا تھا. پہلے تو پارٹیاں تھیں نا، جیسے ہماری بھی ہوتی ہے، ہاں اپنی پارٹی کا دے دو. خدا کی بارگاہ میں ایک کرن کا حساب ہے. آیت اللہ شمس الدین بیان کرتے ہیں بہت بڑے عارف اور زاہد کے کہ ان کا دنیا سے انتقال ہوا تو بڑی حسرت تھی کہ یہ خواب میں آئے. وغیرہ خواب میں آئے 7 مہینے کے بعد. کہا پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، اتنے زاہد اور عارف. کہا کہ ایک دفعہ میں کہیں سفر سے آ رہا تھا، ایک اونٹ کے اوپر لکڑی کے گوشے تھے، لکڑیاں. کہہ رہا وہ میں نے ایسے ہی نکال لیا تھا خلال دندان کے لیے، مگر مجھے یاد نہیں کہ میں نے استعمال کیا یا نہیں کیا، جسے وہیں چھوڑ دیا. 7 مہینے تک اس کا حساب دے رہا تھا. آپ کہاں حساب دے گا انسان؟ آسان ہے. اسی لیے تو یہ عدل الہی یہی امام رائج کر سکتا ہے، ہم لوگ نہیں کر سکتے. میں آؤں گا مسند پہ، میں اپنی خواہشات اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، جو آئے گا وہ یہی کرے گا. صرف خدا کا نمائندہ جب تک نہیں آئے گا عدل اور کس دنیا میں قائم نہیں ہو سکتا. اور ہمیں اسی طرف بڑھنا ہے. کیسے بڑھیں گے آپ؟ مگر مجھے عادت ہی نہیں ہے عدالت کی، عادت ہی نہیں ہے. مجھے عدالت کی عادت نہیں ہے، مجھے جو ہے وہ صحیح طرح کمیونٹی سوسائٹی کو بیلنس کرنے کی عادت نہیں ہے. تو پھر میں کیا امام کے آنے سے خوش ہوں گا؟ نہیں ہوں گا. عزیزان محترم، یہ ہمیں اسی کو بتانا ہے کہ ہم خدا ترس بنے دنیا میں. عزیزان محترم، چاہے وہ گھر ہو کیوں نہ ہو، اگر گھر میں بھی میں ظلم اور زیادتی کر رہا ہوں، خدا کی بارگاہ میں سوال ہے. خدا کی بارگاہ میں سوال ہے. انسان اپنے بچے کو جو ہاتھ اٹھاتا ہے، آپ کو پتہ ہے اس کا دین دینا پڑے گا قیامت والے دن. چاہے آپ کا بچہ ہے یہ، تو اس لیے بچہ جب تھوڑا بڑا ہو جائے، جتنا اس کو مارا ہے اس سے معاف کروا لیجیے گا، ورنہ قیامت والے دن یہی کھڑا ہو جائے گا سامنے. اور وہ جو ہم بعض اوقات بچوں کو عیدیاں ملتی ہیں، یہ آپ کے بچے کے لیے، بچے کو پتہ ہی نہیں ہوتا، آپ کھا لیتا ہے انسان. اس کا مال ہے. عزیزان محترم یاد رکھیے گا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں، یہ اس کا مال ہے بچے کا. یا اسی پہ خرچ کریں یا پھر اس سے اجازت لیں جب یہ بالغ ہو جائے. کیونکہ ہم تو بیسکس ہی ہماری ہلی ہوئی ہیں، تو ہم مدینہ کی ریاست قائم کریں گے. ہمارے بیسکس ہی ہلا ہوا ہے. ہم اسلامی ملک ہیں. اسلامی ملک میں ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ سخت والا یا ڈنڈے والا اسلام ہے، لیکن کم از کم آپ کے جتنے انسٹیٹیوشن ہیں وہ اسلام کو رائج تو کریں. صرف کچھ بیٹھے ہوئے ہیں اسلام کے نام پر، بڑی بڑی جتنے بھی ادارے ہیں جمع ہوتے ہیں، چائے پئیں گے، پھل کھائیں گے، چلے جائیں گے. یعنی اتنے بڑے بڑے ادارے ہیں، ریلیجیس افیئرز،
اور پتہ نہیں کیا کیا. یہ نظر نہیں آتا جو ہمارے ملک میں ڈرامے بنائے جا رہے ہیں وہ حرام ہے. وہاں زبان نہیں کھلتی. وہاں کیوں نہیں کھلتی؟ کیونکہ خوب یہ ان کے خلاف بولیں. یہ تو یہی تو کمپنیاں چلا رہی ہیں ہمیں. خدا کا خوف نہیں ہے. جوان نشوں میں پڑا ہوا ہے. کون سا نشہ نہیں ہے جو آج جوان کر رہا ہے؟ تباہ ہو گئی نسلیں، مگر کسی کو نظر ہی نہیں آتا. کون بولے؟ حکمراں تو جب آتا ہے اس کو اپنا جمع کرنا ہوتا ہے، کیونکہ پھر زندگی میں پھر ملنا تو ہے نہیں. اگر کسی عالم کو کوئی پوسٹ مل جاتی ہے تو وہ بس اس کو اپنے ٹور اور اسی میں چکر میں لگا رہتا ہے. وہ بھائی بیسک حل کرو قوم کا، واعظ نصیحت کرو. معاشرے میں واعظ اور نصیحت ہے ہی کوئی نہیں. وہ بس ایک خدا طرز بندہ ہے وہ طارق جمیل، بس وہی اللہ اور رسول کی بات کرتا ہے. اس پہ بھی پتہ نہیں کیا کیا کر دیتے ہیں اس کو. تو جس قوم میں خوف خدا کی گفتگو نہ ہو، قیامت کے جو موقوف ہیں جہاں رکا کھڑا جائے گا اس کی گفتگو نہ ہو، عالم برزخ میں عذاب کی گفتگو نہ ہو، تو وہاں انسان تو ظاہر ہے وہ نڈر ہو جائے گا، بے باک ہو جائے گا. جو بھی کرنا ہے کرو. عزیزان محترم، تمنا یہی ہے کہ جب مرے تو زیارت امیر المومنین ہو. صلی اللہ محمد وآل محمد وسلم. تمنا یہی ہے نا، زیارت ہو. خود اس قابل ہوں گا کہ مولا میری زیارت کرنے آئیں گے؟ اتنی جو امام نے نہج البلاغہ خطبہ، امام نے کیوں اتنی زحمتیں کی، اتنی سختیاں کی؟ طول تاریخ میں جھرداق مسیح کہتا ہے علی جیسا کوئی مظلوم شخص ہے ہی نہیں. پوری کائنات کا سب سے مظلوم شخص ہے. کیسے کہ جب لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے دشمنوں میں کمی آ جاتی ہے. یہ وہ واحد شخص ہے جس کی دشمنی میں اضافہ ہوا ہے. عزیزان محترم، خوب امام نہج البلاغہ گھر میں سنبھال کے مت رکھے، اس کو پڑھے اور اپنے وجود میں اس کو امپلیمنٹ کرے. امام یہی فرما رہے ہیں. امام فرما رہے ہیں کہ خوب پنہان کر کر خدا امتحان لیتا ہے تاکہ تمہیں آشکار ہو تمہارے پیسے. اگر خدا نے نور ہی رکھا ہوتا، معصوم سے پوچھا گیا کہ کیوں پروردگار نے ہمیں بھیجا دنیا میں اور اس مشکلات میں ڈالا ہے؟ کہا آنے سے پہلے نور ہی تھے، لیکن اگر اسی نور کی حالت میں رہتے تو تمہارے اندر بھی استکبار پیدا ہو جاتا. خدا نے چاہا تمہیں لائے، تم ایک دن تمہیں پانی نہ ملے تمہیں پتہ چل جاتا ہے تم کون ہو. ہوا ذرا سی بند ہو جائے تمہیں اپنی محتاجی کا احساس ہوتا ہے تاکہ تم متوجہ ہو. انتم الفقراء الی اللہ، تم سب محتاج ہو اس کے. آشکار کرتا ہے، اس نے آشکار کیا ہے میں یہاں بھیج کر. اسے ضرورت نہیں ہے، اس کے اندر کیفیتیں ایجاد نہیں ہوتی ہیں. عزیزان محترم، اس کے نہیں ہے کہ بس آپ دعا کریں پروردگار یہ ایسا کر دے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کی دعا سے اس کے اندر کوئی کیفیت پیدا ہوگی. مثال کے طور پر کسان جو ہے وہ بیج بوتا ہے، وہ دعا کر رہا ہے بارش ہو. رنگ جس نے دیوار پہ کیا وہ کہہ رہا ہے بارش نہ ہو. تو اب کس کی سنے؟ دونوں اس کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں نا. تو اب کس کی دعا کی وجہ سے ادھر اثر پیدا ہو؟ تو کہتا ہماری دعاؤں سے اثر پیدا نہیں ہوتا ادھر. کیوں؟ کیونکہ وہ عزیز ہے. یہ ساری عزت اور کبریائی صرف اسی کی ہے. وہ ہماری چاہتوں سے معاملات نہیں چلاتا، جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. اب ہمیں اس کی چاہت کی وجہ سے اپنے وجود میں تاثیر پیدا کرنی چاہیے. کیا ہو؟ راضی ہو جاؤ، راضی رہو. رضا یہ مقام ہے، میں نے آپ کو کل بیان کیا کہ جو زہد، ورا، پھر یقین، پھر مقام رضا جو ہے یہ بہت بلندی ہے. یہ آسان نہیں ہے کہ انسان زندگی میں ہر چیز پہ راضی رہے. کہیں نہ کہیں پھٹ پڑتا ہے.
کہ یہ کیا پروردگار، میں تو نماز، بچے ہمیں کیا کہتے ہیں، مولانا صاحب اتنی محنت کی، نمازیں پڑھیں، تسبیحاں پڑھیں، امتحان میں نمبر ہی اچھے نہیں آئے. بھائی ان کے ساتھ ساتھ کتابیں بھی تو پڑھنی تھی، محنت بھی تو کرنی تھی. وظیفہ دے دیں اچھے نمبروں سے پاس ہو جائیں، وظیفہ دے دیں اچھی شادی ہو جائے. بھائی اپنا کردار اچھا بناؤ، لوگ تمہیں اپنی بیٹی دیتے ہوئے فخر محسوس کریں. بیٹیوں کی تربیت ایسے کرو کہ لوگ پسند کریں کہ یہ بیٹی ان کی نسل کی ماں بنے. وہ بھی یہ کون کرے گا؟ وہ بھی یہ ظاہر ہے کہ آپ کریں گے، معاشرہ اس طرف بڑھے گا تو ہی پھر کچھ ہوگا. عزیزان محترم، رحمت الہی تبھی آئے گی. وہ امام یہی فرماتے ہیں کہ خدا نے امتحان لیا ہوا ہے، اب یہ امتحان لیئرز میں ہے، اور یہ اسی امتحان کو اوج پہ پہنچایا ہے سید الشہداء نے. یعنی اسی امتحان کو اپنی اوج پہ پہنچایا ہے کربلا میں، تاکہ تاریخ یعنی بشریت جب تک ہے قیامت تک یہ واقعہ جو ہے وہ نقابوں کو الٹتا رہے گا. جہاں آپ کو لگے معاملہ وہاں لے آؤ حسینیت کو. جو حسینیت پہ قائم ہے اکبر ہے. یا نثارت الحسین، یا نثارت الحسین، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، اللہم صلی علی. جانے والا ہوں خوب، یہ واقعہ ہے ہی ایسا کہ فرد اور قومیں، ملتیں دیکھیں اپنے آپ کو کہاں کھڑی ہوئی ہیں. امام حسین کسی فرقے کے نہیں ہیں. امام حسین مطلب آپ بولے کہ امام حسین شیعوں کے ہیں، ایسا قطعاً نہیں ہے. امام حسین بشریت کی بقا کے لیے کربلا گئے، بشریت کی بقا. چاہے کوئی بھی، اس لیے تو نیلسن منڈیلا کہتا ہے کہ جب میں جیل میں تھا اور مجبور کر دیا کہ میں ان کی باتوں کو ایگری کروں، تو اس رات مجھے امام حسین کی قربانی یاد آ گئی. یعنی ایک افریقہ میں رہنے والا، پیدا ہونے والا لیڈر حسینیت سے درس لے رہا ہے، حسینیت سے درس لیا. خود مسیح بہت بڑا کہتا ہے اگر ہمارے پاس حسین ہوتے تو ہم پوری دنیا کو عیسائی کر چکے ہوتے. کیونکہ ہم سمجھ ہی نہیں رہے یہ معاملے کو، ہم اس کو فرقہ واریت میں بدل دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں آتا ہی نہیں ہے کچھ، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے امام کس کو کہتے ہیں. امام ہے کیا؟ کائنات کا وجود، اسی وجود سے واسطہ فیض لے رہا ہے، ہوائیں اسی کے وجود سے ہیں، عالم میں حرکت امام کی وجہ سے ہے. امام جو ہے وہ آپ نے سنا کہ امام نے آنا ہے، مطلب امام ایک ایسی شخصیت ہے کہ مطلب ایک قوم چلے گی اور ادھر سے جو ہے وہ اصل سامنے جتنے بھی ٹائرنٹ آئے، جتنی بھی حکومتیں آئیں، اللہ کے نمائندے کے آگے فنا ہو گئی. تو ابھی جو اتنی بڑی حکومتیں اپنے آپ کو کہتی ہیں سپر پاور کہتے ہیں، اب وہ بھی ختم ہو گیا ہے. کسی زمانے میں ہوتا تھا سپر پاور، اب کوئی سپر پاور اور نہیں ہے. اب پاور سے اسی کے پاس ہے جس کے پاس حسین ہے. خطابت کا جملہ نہیں ہے جانے محترم، کر کے دکھایا ہے. یہ آؤ، دنیا کے بدماشوں کو جمع کر لیا انہوں نے، دنیا کے گنڈوں کو جمع کر لیا، دنیا کے اسلحے کو جمع کر لیا، $73 ٹریلین لگا دیے. آؤ
آ گئے شام. ادھر سے ادھر والوں نے کیا بولا؟ ایک دفعہ اسیر ہوئی تھی زینب، اب نہیں ہونے دیں گے. کیسا حال کیا؟ اب کیا کہا سید نے؟ سید مقام امت نے کیا کہا کہ قاسم سلیمانی کا بدلہ یہ ہے، اگر تم خود چلے جاؤ تو اچھی بات ہے، ورنہ اپنے پاؤں پہ آئے ہو کفن میں جاؤ گے. اور یہی کیا. وہ دور چلا گیا عزیزان محترم. کون سی ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں؟ ٹیکنالوجی بہت زیادہ ہے، آؤ ٹیکنالوجی پہ آ جاؤ. یہ عزیزان محترم، یہ جو اساس ہے نا، یہ کسی ملک کی نہیں ہوتی ہے، یہ اسلام کی ہے. گھبرایا نہیں کریں لوگ. بعض لوگ کہتے ہیں بیٹا ایک ملک کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، اصل اسلام کے پرچم کی بات ہے. اب اگر کچھ مسلمان ملکوں کو غیرت ہی نہیں ہے تو بھائی ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمارا قصور کیا ہے بھائی؟ ہم تو سادات کے گھرانے میں، تو میں تو سید کے گھرانے میں پیدا ہوا، تو میں تو کچھ نہیں تو کم از کم اپنے ابا اجداد کا تو خیال رکھوں. اگر آپ کو اللہ نے اسلامی ملک بنایا ہے، اسلام کی خاطر عزت دی ہے، تو کم از کم نام ہی کا خیال کر لو. اگر اب کسی کو نہیں ہے اتنے ملکوں میں تو کیا اب ہم بھی خاموش بیٹھے رہے؟ ہمیں تو حسینیت کے درس نہیں دیتی. وہ کہتی ہے کہ چاہے تمہارا 6 ماہ کا بچہ بھی ہو، ظلم کے مقابلے میں نہیں کھڑے ہو سکتے، مر جائیں گے. عزیزان محترم، اور دیکھیں یہ ذہن میں رکھیں، آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو صاحب ہوتا ہے نا، ہر چیز کا ایک صاحب ہے. کوئی کمپنی ہے، کوئی امام بارگاہ ہے، کوئی کچھ بھی ہے، اس کا ایک صاحب ہے. اور جس کا صاحب زندہ ہو نا، جس آئیڈیالوجی کا، جس قوم کا صاحب زندہ ہو، انہیں کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے. کس چیز کا خوف ہے؟ جس کے وجود سے ہوائیں چلتی ہیں، جس کے وجود سے پھول کھلتے ہیں. واسطہ فیض ہے، رحمت موصولہ ہے. زیارت جامع کبیرہ پڑھے تو صحیح، رحمت موصولہ ہے، یعنی وہ جو رحمت الہی ہے پروردگار کی، اس کا مظہر وقت کا امام ہے. اچھا، ہمیں امامت شناسی ہماری کلیئر نہیں ہے. جس کی امامت کلیئر ہو جائے، وہاں 6 ماہ کا بچہ بھی گود میں تڑپتا ہے. کیوں؟ امام نے استغاثہ دے دیا. امام استغاثہ دے رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عزیزان محترم، وہ آپ گریہ کیا، خدا آپ کو قبول کرے. لیکن جہاں معاملہ ایسا ہے، کیوں؟ بعض مورخین لکھتے ہیں یا لوگ بیان کرتے ہیں کہ امام حسین کو کربلا کے مقام پر گھیرا گیا اور امام کو وہاں روکا گیا اور امام کو وہاں شہید کر دیا گیا. نہیں عزیزان محترم، ایسا بالکل نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. امام امر الہی پر چل رہا ہے. امام اطاعت خداوندی کا کامل منظر ہے، انسان کامل ہے. امام کو کربلا گھیرا نہیں گیا، امام نے کربلا میں یزید کو بلایا ہے. آؤ، ایسی جگہ کا انتخاب کیا کہ وقت کے اس حکمراں کو، قیامت تک کے ایسے حکمراں کو بلا کر صرف 6 ماہ کے بچے کو لا کر اس یزید کے چہرے سے نقاب کھینچا ہے. یہ حسینیت. ہاں، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ 6 ماہ کے بچے کو کیا تھا، باقی بھی تھے، چھوڑ نہیں، تاکہ قیامت تک دکھاؤ کہ یہ انسان نہیں تھے. تم انہیں مسلمان کہتے ہو، تم انہیں رضی اللہ کہتے ہو، انہی کے ساتھ محشور ہونا.
اور اگر مقابلے میں آئے تو وہی حال ہوگا جو کیا اور جو کرتے رہے ہیں. پہلے تمہاری نظریں اٹھتی تھیں حرموں پہ نگاہ تو اٹھا کے دیکھو ذرا. عزیزان محترم ابھی زمانہ چینج ہو گیا. اب آپ اور میں کب تک انتظار کرتے رہیں گے؟ کب تک ہم اپنی زندگیوں، اپنی پلاننگ، اپنی جاب، اپنی امیگریشنیں، اپنی ایجوکیشن سب پر جڑے رہیں گے؟ اور امام جو ہے وہ تنہائی میں انتظار کر رہا ہے. ہر سال آتے ہیں، روتے ہیں، یہ گھر چلے جاتے ہیں. میں اتنے سالوں سے اپنے سید، اپنے مولا، اپنے جد کے قتل کا بدلہ لینے کا منتظر ہوں، یہ تیار ہی نہیں ہے. کب تک؟ بچے بھی گریا کر رہے ہیں، اس لیے گریا کر رہے ہیں کہ بس منت پوری ہو جائے آپ کی. عزیزان محترم خود تصور کرے، اس ماں کا سوچے کہ جو کربلا کو شیرخوار بچے کو لے کر آئی. سوچے نا. ایک عالم دین بیان کرتے ہیں، ایک فیملی سخت سردیوں کی رات، ہائی وے پہ گاڑی خراب ہو گئی، برف، گاڑی بند ہے، فیملی بس گاڑی کے اندر ہے. ہاتھ دیا، روکا، رات کی تاریکی ہے، روکی کوئی نہیں رہا. اب اگر زیادہ دیر رہے تو سردی کی وجہ سے موت واقع ہو سکتی ہے، کیونکہ سردی بہت ہے، گاڑی میں کوئی چل ہی نہیں رہی، نہ اس کے اندر کوئی انتظام ہے کہ وہ گرم کرے. تو اس شخص نے کہ جو باپ تھا، اس کا چھوٹا سا بچہ تھا، اس نے بچے کو لیا اور ہائی وے پہ یوں کھڑا ہو گیا. بس آپ پہنچ گئے، بچے کو دیکھنا تھا، گاڑیاں روکنا شروع ہو گئی. وہ امام نے کیا کہا؟ اگر تمہیں مجھ پہ رحم نہیں، ہاں زیادہ نہیں محترم، جب امام آئے نا، امام نے اپنی آخری وقت میں، بس میں بہت تیزی سے آگے کی طرف بڑھوں، بس آپ نے گریہ کیا، خدا قبول کرے. گریہ تو وہ ماں کرتی رہی پتہ نہیں کتنے عرصے، سائے میں نہیں بیٹھی جس کی گود اجڑ گئی ہو. امام نے استغاثہ بلند کیا کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی؟ تو دیکھا خیموں سے گریہ کی آواز آئی. امام خیموں پہ آئے اور مخاطب کہا بہن میں نے منع نہیں کیا تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں آپ لوگوں کی آوازیں نہ آئیں. بیوی فرماتی ہیں ہم کیا کریں، جب سے آپ نے غربت کا اعلان کیا ہے نا، یہ بچہ چین میں نہیں آ رہا. اطاعت دیکھیں آپ بچے کی، اپنے وقت کے امام کی. گریہ کیا؟ مقاتل بعض بیان کرتے ہیں کہ امام نے بچے کو اپنے آغوش میں لیا اور جیسے ہی اپنے بابا کے آغوش میں آیا، کہتے ہیں خاموش ہو گیا، آرام میں آ گیا. ورنہ عموماً چھوٹے بچے تو ماں کے آغوش میں آرام ہوتا نہیں، کیونکہ بچہ بھی سمجھتا تھا کہ یہی آخری آغوش ہے میری. ہاں زادارن محترم، امام لے کر چلے. کیوں؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پانی بند ہو چکا ہے، بچہ پیاسا ہے، شدت گرمی، کربلا. امام کے وجود میں کتنے داغ ہیں اس آخری وقت تک، لیکن لے کے چلے. ابا کے اندر لیا. دشمن سمجھا امام قرآن لے کر آ رہے ہیں. جب ابا ہٹائی تو قرآن تو نہیں تھا، قرآن کا ایک سورہ تھا. کربلا کا ایک پھول تھا جو مرجھایا ہوا تھا، پانی کی ضرورت تھی اسے کہ شاید کھل جائے. امام نے یہی کہا. امام اس کو بلندی پہ لے گئے، دشمن دیکھ رہے کیا کہیں گے. امام نے کہا تمہیں اگر مجھ پہ رحم نہیں تو اس پہ تو رحم کرو. تو دیکھا اشقیاء کی فوج میں گریہ شروع ہوا.
بعض مقاتل لکھتے ہیں کہ امام نے بچے کو ریت پہ رکھ دیا کہ اگر تمہیں یہ ہو، اگر یہ ہے کہ میں پی لوں گا، یہ رکھ دیا. اور جو لفظ استعمال ہوا ہے نا حضرت علی اکبر کے لیے، اس کیفیت کو کہا ہے کہ جیسے مچھلی پانی سے باہر تڑپتی ہے، علی اصغر کی زبان تڑپ رہی ہے. آئے غربت امام حسین. ہاں زیادہ چند شبے باقی ہے، گریا کر لیں گریا. نہ جانے کب پھر زندگی ہوئی، پھر کب زندگی ہوئی. امام نے اٹھایا، دشمن نے ہرملا کو کہا، ہرملا اس کو خاموش کرو، اگر یہ رہا تو یہ جنگ جیت جائیں گے. ہرملا نے اپنا 3 پھلوں والا تیر، اجڑ رہی ہے رباب کی کمائی، تیر پھل کھینچا. مقاتل کہتے ہیں ایک کان سے دوسرے کان تک، بعض کہتے ہیں کہ گردن پر ایسا تیر آیا علی اصغر اپنی جگہ ہی پہ پلٹ گئے. جیسے اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے نا کہ 6 ماہ کا بچہ، وہ تیر مولا کے بازو میں بے بس ہوئے. ارے وہ جو مسکراہٹ تھی بچے کی وہی رہ گئی. ہاں علی اصغر پانی مل گیا. اب جب خون کو اٹھایا نہ زمین لیتی ہے نہ آسمان، اپنی خضاب لگایا. بڑا سخت ہے. ہاں بس سنیے گا، بس ابھی شبیہ جھولا برآمد ہوتی ہے علی اصغر کی، توسل کیجئے گا. ارے باب الحوائج ہے یہ کربلا کا چھوٹا سا بچہ. آزادارن محترم، امام نے علی اکبر کو لائے، نہ جانے قاسم کو لائے، اولو محمد کو لائے، عباس تک پہنچے، مگر یہ 6 ماہ کا بچہ اتنا بھاری ہو گیا. ایک قدم بڑھتا ہے اسے، ایک قدم پیچھے، ایک قدم بڑھتا، ایک قدم پیچھے، خیموں کی طرف جا رہا ہے. مقتل کہتے ہیں بات کہ جب یہ خیموں میں پہنچے تو چھوٹی سی بہن ہے، کہتی ہے بابا بھیا کو پانی مل گیا. جب دکھایا، ارے بابا آخری فکریں سنتے جائیے گا. یہ واحد جنازہ ہے جسے مولا نے واپس لیا. کیوں؟ اگر یہ رہتا تو بیویاں مر جاتی.